الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يعبدانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، طالبات اور دیگر سامعین، ایک جمعۃ المبارک
اس سے قبل غالباً 24 دسمبر کو رد رسوم عیسائیت بیان کیا تھا، جس میں کرسمس کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے تردید کی تھی۔ تھوڑا سا وہ موضوع رہ گیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، 16واں پارہ 5واں رکوع سورہ مریم۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ان جماعتوں سے مراد مسلمان، یہودی، نصرانی یہ نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کی جماعتیں، نصرانیوں کی جماعتیں، کرسچنوں کی جماعتیں، ان کے اختلاف کا ذکر ہو رہا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، جتنی نصرانیوں کی، کرسچنوں کی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ نستوریہ ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ، لعنت اللہ علیہم، ایسے فرقے پہ اللہ کی لعنت۔ یہ نستوریہ فرقہ ہے۔ ایک یعقوبیہ فرقہ ہے، وہ قائل ہے کہ اللہ خود دنیا میں آیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، معاذ اللہ۔ یہ بھی کفریہ عقیدہ مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے۔ اور تیسرا نصرانیوں کا ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے ملکانیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہے، لیکن وہ بھی اپنے شرک کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ مطلب ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ جماعتوں کا، یعنی عیسائیوں کی جماعتوں کا آپس میں بھی رولا ہے، آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے، نستوریہ، یعقوبیہ اور ملکانیہ۔ نستوریہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ یعقوبیہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہبط الی الارض، خود اللہ زمین میں آیا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور ملکانیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ قرآن سے الحمدللہ ثابت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پچھلے رکوع کی طرف جانا پڑے گا، اس میں انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ اب ہم وہ شروع کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ کا قرآن دعوت دیتا ہے، آؤ میرے لاڈلے پیغمبر، کتاب مقدس کے آئینے میں حضرت مریم کا ذرا ذکر کرو اور لوگوں کو سناؤ۔ اتنے تو فاد نو بٹھا دے، یہ اچھی بنا لینا تیرے تو ویڈیو، ساتھ فاد نو بٹھا دے، تو بھی نال بیٹھ، یہ اچھی بنا لے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کرے قرآن کے آئینے میں حضرت مریم کا۔ مریم اللہ کی نیک بندی، اپنے وقت کی رابعہ بصری، بلکہ رابعہ بصری ہزاروں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور مریم کا لفظی معنی ہوتا ہے خادم، تو اسے خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ یا مریم کا معنی سردار، تو اللہ نے انہیں سردار بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کر کتاب کے آئینے میں حضرت مریم کا۔ اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، جب وہ علیحدہ ہو گئیں اپنے آل سے مشرقی جانب۔ اسی لیے عیسائیوں کا جو قبلہ ہے شرقی مشرقی جانب اس کو سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کسی علاقے میں جس طرح مدینہ منورہ میں جنوب سائڈ پہ ہے بیت اللہ کعبہ، من آلہا مکانا شرقیہ، مشرقی جانب علیحدہ ہو گئی گھر سے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، علیحدہ بیٹھنا اللہ کے ذکر کے لیے اس کی برکات ضرور ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ 6 ماہ پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور حرا کا معنی تحقیق ہے، تو گویا آپ تحقیق کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جن حضرات نے عمرہ اور حج کیا ہے انہوں نے غار حرا کی زیارت کی ہے، بعض اوپر چڑھ کے، بعض مجھ جیسے سست نیچے سے۔ علیحدہ ہو جانا مخلوق خدا سے اور اللہ کا ذکر کرنا، اس میں بڑی برکات ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ بلائیں گے کہ عرش معلیٰ کے نیچے انہیں لے آؤ، بڑی گرمی ہے، یہ سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو آدمی علیحدہ بیٹھ جائے، مرد و عورت، چھوٹا بڑا، اللہ کا ذکر شروع کر دے، نتیجے میں ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جائے ذکر کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ پاک عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دے گے۔ تو اِذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، حضرت مریم اپنے آل سے مشرقی جانب علیحدہ ہو گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر لوگوں کے آگے سے اپنا پردہ تان لیا، علیحدہ بیٹھ گئی۔ یہ جو حالت اعتکاف میں آدمی پردہ تان لیتا ہے، اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے، خلوت کے لیے۔ حرمین شریفین میں نہیں ہوتا، وہاں یہ ہو نہیں سکتا ہے، تعداد اتنی ہوتی ہے۔ عام مساجد میں یا گھروں میں عورتیں پردہ تان لیتی ہیں، تو یہ قرآن حدیث سے ثبوت ہے اس کا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، آگے سے پردہ تان لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا،
حضرت مریم، ہم نے ان کی طرف اپنے روح کو بھیجا۔ لفظ روح کے قرآن مقدس میں 9 معنی آتے ہیں۔ اس کا معنی قرآن بھی ہے، اس کا معنی روح بھی ہے، اس کا معنی جبرائیل امین بھی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنے روح یعنی جبرائیل امین کو ادھر بھیجا۔ نزل بہ الروح الامین، قرآن کو لاتے ہیں روح امین یعنی جبرائیل امین، تو معلوم ہوا روح کا معنی جبرائیل آتا ہے۔ اب ہم نے بھیجا روحنا، اپنے جبرائیل امین کو، فتمثل لها بشرا سویا، اللہ کی تدبیر ہے نا، وہ علیحدہ بیٹھی ہیں، پردہ تان لیا ہے، سب کچھ اللہ کرا رہے ہیں۔ فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبرائیل امین پورے انسان کی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے، کیونکہ فرشتہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے، کسی اور شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، جب بھی کوئی نوری انسانی شکل میں آئے تو اللہ سمجھا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی بشر ہے، وہ نور نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اعلان ہوا قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں مثل تمہارے، جس طرح آدم علیہ السلام کی تم اولاد میں اولاد، ہاں مقام کے لحاظ سے ایکم مثلی، کون تم میں سے میرے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے؟ پوری مخلوق نبی علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ذاتی طور پہ آپ بشر ہیں، ایسے بشر ہیں کہ ایسا کوئی بشر پیدا ہی نہیں ہوا۔ لیکن یہاں چونکہ نوری انسانی شکل میں آیا تو قرآن مجید نے کوئی شک شبہ نہیں چھوڑا۔ فتمثل لها بشرا سویا، جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں۔ اب حضرت مریم پاک دامن تھی، پرہیزگار تھی، جب غیر محرم کو دیکھا، حالانکہ غیر محرم بھی کون کہ جبرائیل امین، انہیں نہیں پتا کہ یہ جبرائیل امین ہے، آخر کتنا تقوی پرہیزگاری ان میں تھی حضرت مریم میں۔ جب دیکھا نا جبرائیل امین کو تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، اگر تو پرہیزگار ہے مجھ سے دور ہو جا۔ سید الخطباء سید عبد المجید ندیم شاہ، اللہ کی کروڑہ رحمتیں ان کی قبر پہ، اس مقام پہ فرماتے تھے وہ دور حاضہ کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ غیر محرم کو دیکھ کے مسرور ہو جاتی، خوش ہو جاتی، پریشان ہو گئی۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو تقیہ ہے، متقی ہے، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا تقابل ادیان کہ مسلمان، یہودی اور نصرانی جب ان کا آپس میں تقابل کرو تو الحمدللہ اسلام غالب، اسلام حق۔ اور چونکہ یہودیوں نے توحید میں فرق لگایا، نصرانیوں نے توحید میں فرق لگایا، منسوخ کتابوں کے پیچھے چلے، وہ باطل پہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ برحق، عیسیٰ علیہ السلام جو لائے وہ حق، لیکن آگے تبدیلی کی، شرک توحید میں ملا دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حق پہ نہیں رہے، اب صرف مذہب دین اسلام ہے۔
قرآن کہا جاتا ہے مبالغے کا صیغہ ہے جسے بہت پڑھا جائے، وہ کتاب جسے بہت پڑھی جائے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھو، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو پڑھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ قرآن عربیہ، قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبالغے کا صیغہ، وہ کتاب جو بہت پڑھی جائے۔ تو یہ پیشین گوئی تھی کہ اس قرآن کو پڑھنے والے بہت ہوں گے۔ آج دیکھ لے پوری دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جسے بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے قرآن مقدس کے علاوہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے استاد جی کوئی سادی سی مثال دے دو کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، آپ اندازہ لگائیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سب نمازی ہو، جہاں تک میرے معلومات، ہر آدمی روزانہ 5 دفعہ کم از کم قرآن پڑھتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن نہیں، قل هو اللہ احد قرآن نہیں، تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن مقدس ہے۔ مشکات شریف میں طلبہ کرام کو بتا رہا تھا، حدیث میں فرمایا جو قرآن پڑھے، قرآن پہ عمل کرے، قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن کی خدمت کرے، یہ نہ سوچے کہ دنیا میں بدلے کی جھلک ملے گی، لیکن فَإِنَّ لَهُ جَزَاء، قرآن کی جزا اتنی ہے دنیا میں سما ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے نقطہ بیان کیا، اعوذ بالرحمن فرما حضرت مریم نے بالقہار بالجبار نہیں فرمایا، بالرحمن، میں پناہ لے آتی ہوں جو بہت مہربان ہے، وہ پناہ دے دے گا مجھے، اس کی مہربانیاں ہیں۔ ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں اللہ کی پناہ میں دور ہو جا مجھ سے۔ اب حضرت امین بولے اور کیا فرمایا؟ انما رسول ربک، مریم میں تیرے رب کا قاصد ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ بخشش کروں تیرے لیے لڑکا پاکیزہ۔ حضرت عیسیٰ مراد ہے علیہ السلام۔ اب کئی لوگوں کو موقع ملا، چور بازاروں کو، انہوں نے کہا کہ جبرائیل امین لڑکا دے سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام اور نیک لوگ نہیں دے سکتے۔ دیکھو نا جی، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ بخشش کروں تیرے لیے لڑکا ستھرا۔ حالانکہ بڑی آسان سی بات ہے، میں جو ایک آدمی کو بھیجوں آپ میں سے کسی کے پاس اور جا کے کہے کہ استاذ کہہ رہا ہے یہ چیز دے دو، اب جب وہ کہے گا استاد کہہ رہا ہے تو میرا پیغام مراد ہے، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، تو وہ پیغام لے کے آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں، جبرائیل کہتے میں نہیں، اللہ فرما رہا ہے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم ہم تجھے لڑکا دینا چاہتے ہیں ستھرا۔ قرآن تعاقب کرتا ہے چور بازاروں کا۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم عرض کرتی ہیں میرے لیے کس طرح لڑکا ہو سکتا ہے۔ آج جسے 25 دسمبر کے حوالے سے، کرسمس کے حوالے سے اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، معاذ اللہ، یہ ان کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، اور قرآن مجید رد عیسائیت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ بیٹے سے، بیوی سے، بیٹیوں سے پاک ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم فرما رہی ہیں کس طرح ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، ولم اک بغیا، اس سے مراد، پہلے سے مراد ہے کہ میں نے تو نکاح ہی نہیں کیا، خامد کوئی نہیں، حلال طریقہ۔ دوسرا ہوتا ہے حرام، ولم اک بغیا، میں زانیہ بھی نہیں، بدکارہ بھی نہیں، تو لڑکا کیسے آئے گا؟
حضرت جبرائیل امین فرما رہے کذالک، اسی طرح ہے، بس اللہ نے فرما دیا ہے ہوگا۔ قال ربک هو علی حین، مریم تیرا رب فرما رہا ہے هو علی حین، یہ مجھ پہ آسان ہے۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی بات کر دوں، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کوئی کام دنیا میں جو جائز ہو اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کے دعوے کا انکار آ جائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک آدمی کی روح یہاں پہنچ گئی، ڈاکٹر بھی کہہ رہے روح نکل رہی ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، اس وقت بھی عقیدہ یہ ہو اللہ زندگی دینے پہ قادر ہے۔ ایک آدمی کا ایسا کام سارے کہے نہیں ہو سکتا، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو لے کے چلو تو انشاءاللہ 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 اللہ پاک اس کو آسان کر دیتے۔ اب دیکھو نا، اللہ نے دعویٰ کیا، اس کو آپ نے زندگی میں یاد رکھنا ہے۔ کیا دعویٰ؟ هو علی حین، تمہارے لیے مشکل ہوگا نا، مجھ پہ آسان ہے، هو علی حین۔ یہاں میں ایک بات سنایا کرتا ہوں، پھر سنانے لگا ہوں کہ میرے بھائی نے مجھے پشاور بھیجا، میں چھوٹا تھا تو کسی کام کے لیے، تو جب میں وہاں گیا تو وہاں ایک حاجی صاحب سے کپڑے کا کام کرتے تھے، انہیں میں نے کہا کہ میرے بھائی نے یہ بھیجا ہے، ویزا لگوا دو سعودیہ کا۔ وہ کہنے لگے کام بڑا مشکل ہے لیکن اللہ کے پاس بڑی طاقتیں ہیں۔ ان کا یہ جملہ مجھے بار بار زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یاد آتا ہے۔ ان کا جو انداز تھا نا، کام بڑا مشکل ہے لیکن اللہ کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، تو وہ ویزا لگ بھی گیا تھا۔ اس لیے اللہ کے سامنے جب بھی اپنی حیثیت کو نہ دیکھو، هو علی حین، فرمائیے مجھ پہ آسان ہے۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں مسجد میں یہ کام، مدرسے میں، اپنے گھر کا یہ کام، اپنی اولاد کا یہ کام، اپنے محلے کا یہ کام، فلاں کام، وہ چاہے مشکل ہو اللہ آسان کر دے گا۔ هو علی حین، اللہ نے دعویٰ کیا مجھ پہ آسان ہے، چھوڑ مریم تو، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ دیکھو نا ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے ہمیں جو پیغمبر عطا فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے، تو ہمیں تو رحمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب بھی شیطان حملہ کرے مایوسی کی طرف، کہو اللہ کی رحمت شامل حال ہو، اللہ کی کروڑہ رحمت شامل حال ہو۔ اس لیے فرمایا ہم تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے کہ بغیر باپ کے دیا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگی، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ امر طے شدہ ہے، مریم فکر نہ کر، تو علیحدہ بیٹھ گئی، ہم نے جبرائیل امین کو بھیجا، اگلے کام اب دیکھنا، فَحَمَلَتْهُ، جبرائیل امین نے گریبان میں پھونکا، حضرت مریم کو حمل ہو گیا۔ اب یہ حمل کتنا عرصہ رہا؟ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں 8 ماہ، کوئی بچہ آج تک 8 ماہ کا نہیں بچا، امام راضی فرماتے ہیں، لیکن یہ بچے، بعضوں نے کہا 9 ماہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کوئی 8-9 ماہ 3-4 ماہ نہیں، یہ گھڑی کی بات تھی۔ اور اس پہ پھر امام راضی نے دلائل دی ہیں کہ یہ لمبا زمانہ نہیں تھا، عمل ہو گیا 9 ماہ 8 ماہ 7 ماہ 6 ماہ نہیں، امام راضی نے دلیل دی ہے کہ قرآن نے کیا کہا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اور فا وہاں آتی ہے جہاں جلدی جلدی کام ہو، اس لیے کوئی 6 ماہ نہیں، 9 ماہ نہیں، 8 ماہ نہیں، بس فَحَمَلَتْهُ، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام
کو اٹھایا یعنی حمل ہو گیا، جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ۔ 25 دسمبر کے حوالے سے کرسمس منائی جاتی ہے، آج کا سادہ نوجوان بھی اس میں کیک میں شریک ہو جاتا ہے، اور حکومت تو ویسے ابن الوقت ہے، وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ نہیں، فحملت، تو حمل ہو گیا، فانتبذت به مکانا قصیا، اس حمل کو لے کے علیحدہ مکان، دور مکان میں چلی گئی، قاسن قصیا، آسن عصیا، قصیا، دور چلی گئی۔ اب فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم کو درد ذیل نے مجبور کیا، کھجور کے تنے کے پاس آ گئی۔ یہاں بھی مفسرین نے بات لکھی ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں پہلے کھجوریں کوئی نہیں تھی، اس وقت ہی اللہ نے کھجور کا درخت پیدا کیا ابتداء، لیکن یہ غلط چیز ہے، کیونکہ فلسطین اور شام میں پہلے بھی اس سے بہت زیادہ کھجوریں تھیں۔ اس لیے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، لے آیا درد ذیل کھجور کے تنے کی طرف۔ اس دن میں نے کہا تھا کہ دسمبر شروع سے تحقیق کرو، ریسرچ کرو، دسمبر میں کھجوریں نہیں ہوتی، یہ جولائی اگست میں ہوتی ہیں۔ لہذا 25 دسمبر یہ اسلام کی ولادت ہوئی، عقلی طور پہ، سیاسی طور پہ، تاریخی طور پہ بھی یہ۔ پھر سال شروع کرتے ہیں 1 جنوری سے، نہیں جی ختنہ بعد میں ہوا، سب من گھڑت باتیں ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، میں قربان جاؤں اپنے علماء پہ کہ کیسی باریکیاں نکالی ہیں جی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، مجبور کیا درد ذیل نے، کھجور کے تنے کی طرف آ گئی۔ اب حضرت مریم ادھر حمل ہے، درد ذیل شروع ہو گیا، پریشان ہے، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میری کم بختی، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ سید عبد المجید ندیم شاہ اللہ کی کروڑہا رحمتیں ان کی قبر پہ، میرے بڑے محبوب خطیب تھے آپ لوگوں کے بھی، وہ یہاں مانا کرتے تھے کہ ہارے ہوئے جرنیل کی طرح بیٹھ کے حضرت مریم کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میری کم بختی، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میرا نام و نشان بھی نہ رہا ہوتا، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگوں کے طعنے کیسے سنوں گی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میری کم بختی، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں نیست و نابود ہو گئی ہوتی۔ قربان جاؤں، مفسرین کرام نے اس پہ بھی بات کی ہے، حد کر دی ہے، جو بڑے ہیں نا امام راضی وغیرہ، تفسیر کبیر وغیرہ کو کھول کے علماء دیکھ سکتے ہیں طلباء، اس مقام پہ لکھا کہ آیا یہ جائز ہے کہنا ہائے میں مر گئی ہوتی، ہائے میں مر گیا ہوتا۔ ایک ہے پریشانیوں سے تنگ آ کے موت مانگنی، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس طرح کہنا یا اللہ میرے لیے موت بہتر تو موت دے دے، زندگی بہتر تو زندگی دے دے۔ دیکھو اسی کو فقاہت کہتے ہیں، کیسے غوطہ لگایا ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہائے اس سے پہلے یار مر گیا ہوتا، یہ لفظ غلط نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس پہ دلائل دیے، اس مقام پہ امام راضی رحمہ اللہ تعالی نے اس مقام پہ دلائل دی ہے۔ فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک پرندہ دیکھا، درخت پہ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اڑ رہا ہے۔ فرمایا طائر، ہائے پرندے، میں درخت کا پتا ہوتا تیری طرح کوئی پرندہ نوچ لیتا، کل قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ اگلی بات ذرا اینڈ دیکھ، ہم ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں،
سستیاں کر رہے ہیں. اللہ کے کتنے احسان ہیں. صدیق اکبر جنت بھی منتظر, حوریں بھی منتظر, نبی علیہ السلام کے وزیر ہیں. آخرت کی کتنے ڈر ہے اور فکر ہے. پتا ہوتا یا طائر پرندہ تیری طرح کوئی مجھے کھا جاتا. یہ انتہا ہے تقوی کی. قرآن نے اتقا کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آج کتنا بدبخت ہے وہ جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے, اپنی آخرت دنیا برباد. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پہ امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ کہنا ہائے میں مر گیا ہوتا. فرمایا فاروق اعظم نے کیا فرمایا تھا, کاش کہ میں تنکا ہوتا ہوا اڑا کے لے جاتی. کہاں چلے گئے ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا, کہ ایسے کوئی کہے, یہ نہیں کہ اللہ موت دے دے, پریشانی میں آئے میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا. یہ پریشانی نہ دیکھتا, یہ اور چیز ہے. پھر ایک اور دلیل دی ہے امام راضی نے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا نے فرمایا بلال کیا بات ہے, جب میں جنت میں جاتا ہوں جس طرح معراج میں یا خواب میں تیری جوتیوں کی آواز پہلے سنائی دیتی ہے. اللہ کے پیغمبر جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. فرمایا وہ پھر یہی بات ہے. تو ثبوت مل گیا کہ اتنی بڑی شخصیت حضرت بلال کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. کیوں بلال؟ آخرت کی بڑی فکر ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا. ذرا قیاس کرو ہم کیا کہتے ہیں. اسی مقام پہ امام راضی لکھتے ہیں سبحان اللہ کہ جنگ جمل ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے, صحابہ میں جنگ ہوئی, وہ غلط فہمیاں تھیں, اللہ نے معاف کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی کہنے لگے جنگ جمل میں کاش میں 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا, آج یہ جنگ نہ دیکھنی پڑتی. تو کتنے دلائل ہیں جو میں اس پہ اور دے سکتا ہوں. یا لیتنی مت قبل ھذا, حضرت مریم کہہ رہی ہیں ہائے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا, اور ہو گئی ہوتی میں نیست و نابود. اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا, فَنَادَى مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. آواز دی حضرت مریم کی نچلی جانب. فرشتے نے کہا اللہ تخزنی, غم نہ کر اس بچے کا, بہتان کا, تہمت کا, لوگوں کا ڈر نہ کر. قد جعل ربک تحتک سریا, تیرے رب نے تیرے نیچے چھوٹی سی نہر جاری کر دی ہے ٹھنڈے پانی کی, پی اور اپنے آپ کو زندہ رکھ. قد جعل ربک تحتک سریا, تیرے رب نے تیرے نیچے دیکھ نہر جاری کر دی ہے. یہاں پھر مفسرین کرام اٹھے سبحان اللہ, جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دین میں اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا تاریخ کو دیکھ لو, دسمبر میں سردی ہوتی ہے. اگر 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہوتے, جس کو کرسمس کے نام سے, چاہے جب بھی پیدا ہوئی انہیں اللہ کا بیٹا کہنا تو شرک ہے, کفر ہے. لیکن رد اس کا بات کا ہے کہ پوری دنیا میں عیسائیت کیا کہتی ہے 25 دسمبر کو ان کی ولادت ہوئی ہے. 25 کو تو اتنی سخت سردی ہوتی ہے کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی قد جعل ربک تحتک سریا, تیرے نیچے ٹھنڈی نہر اللہ نے جاری کر دی ہے. تو یہ بھی دلیل دی ہے کہ ان کا 25 دسمبر کا جو یہ شور و غل ہے اور پراپگنڈا ہے اور عید منانا ہے, یہ کتنے دلائل ہیں ہمارے پاس رد کرنے کے. کھجوروں کا موسم نہیں, سردی ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے قد جعل ربک تحتک سریا, تیرے رب نے تیرے نیچے نہر جاری کر دی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم ذرا کھجور کے تنے کو ہلائے تو ساقط علیک رطبا جنیا، موسم کھجور کا ہے، یہ تنے اور کھجور کے درخت تجھ پہ تر و تازہ کھجوریں پیش کریں گی، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں۔ اور یہ موسم جولائی اگست کا بنتا ہے شروع سے، دسمبر کا بنتا ہی نہیں ہے۔ مریم فَقُلِي، کھا کھجوریں، بچہ پیدا ہو تو یہ شروع سے اللہ کی طرف سے ایک دوا آ رہی ہے، عورت یہ سمجھ کے کہ اللہ کا حکم ہے کھائے تو فائدہ ہوگا۔ فَقُلِي، کھجوریں کھا، وَاشْرَبِي، اور یہ پانی پی، وَقَرِّي عَيْنَا، اس بچے کو دیکھ کے، نو مولود کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے کرتے رہیے۔ یہاں سے ثبوت مل گیا کہ اولاد اصل وہ ہوتی ہے دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، اور وہ تب ہوگی کہ جب اولاد نیک ہوگی، بشرطے کہ والدین بھی نیک ہوں۔ آج کا بیٹا گانا گائے، ڈانس کرے تو باپ بڑے جذبے سے، بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہے یہ بیٹے نے گانا گایا، یہ بیٹی نے گانا گایا۔ یہ بدبختی ہے۔ ایمان ہو پھر اولاد نیک ہو تو وَقَرِّ عَيْنَا، آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور نیک لوگ دعا کرتے ہیں، آپ بھی کیا کریں، یقیناً کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ میری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی اور اولاد تب بنے گی جب قرۃ عینی فی الصلاۃ، وہ نماز کی پابند ہوں گے۔ ورنہ ہم نے کیا، ڈبل ہم نے کیا بیوی نے، لیکن نماز کی پابند نہیں ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی نہیں ہوگی۔ اولاد آکسفورڈ سے پڑھ کے آ جائے، نماز کی پابند نہیں ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ وَقَرِّ عَيْنَا، گجرانوالے میں ابھی انشاءاللہ اس میں امید ہے 2 جمعے اور لگیں گے، پریشان نہ ہو۔ گجرانوالے میں ایک آدمی نے 1800 ٹرے بنوائی، اور ہر ٹرے میں فروٹ رکھ کے ایک دعوت دی۔ یہ میں پکی بات کر رہا ہوں، بے شک تحقیق کر رہا ہوں۔ کدھر بھیجی وہ ٹرے 1800 کہ فلاں میرج ہال میں رسم داڑھی منڈوائی کرنی ہے، کہ بہت امیر آدمی بھی بیٹے کی پہلی دفعہ داڑھی منڈوانی ہے تو ادھر یہ رسم کی جائے۔ میں جو آپ کو دلیل دوں گا آپ تحقیق کر لینا، ہم پکے لوگ ہیں اور ہماری جماعت کیا کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ جاری کر دیا۔ میرے شاگرد ہے ظہیر الدین بابر، یہ آج اشرف صاحب جانتے ہیں، فات وغیرہ، یہاں میرے پاس بڑی مشکل کتابیں پڑھ کے ہیں، اب جامعہ سلیقہ میں ابو داؤد شریف پڑھا رہے ہیں۔ بہت وفادار اور تابعدار میرے شاگرد ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کی طرف ٹیلیفون کیا کہ یہ پروگرام نہیں ہوگا، اس نے کہا ہوگا، اس نے کہا نہیں ہوگا۔ ڈی سی کے پاس چلے گئے، جا کے ساری بات سنائی کہ یہ جھگڑا و فساد فتنہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی، اور 1800 آدمی کو ٹرے بھیجی گئی ان میں فروٹ رکھ کے اور دعوت ان پہ لکھی ہوئی، یہ نہیں ہوگا۔ آخر وہ پروگرام الحمدللہ کینسل ہو اللہ کے فضل و رحمت سے۔ تو آپ دیکھیں کتنے فتنے پہلے نہیں سنبھالے جا رہے تو داڑھی بڑھوانا اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کوئی ایسے کرتا ہے اللہ اسے ہدایت
لیکن یہ کام کہ داڑھی بنوانا اور پھر لوگوں کو بلا کے تو گویا علانیہ نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرنی ہے. قربان جب اشاعت التوحید و سنت کے نوجوانوں پہ ڈٹ گئے الحمدللہ وہ پروگرام کینسل ہو گیا. تو میں بات کر رہا تھا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا. مریم کھجوریں کھائیں, پانی بھی پی لیں, اپنے بیٹے کو دیکھ کے وَقَرِّي عَيْنَا آنکھوں کو ٹھنڈا کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. مریم اگر تجھے کوئی انسان نظر آئے اور وہ کہے گی کہاں سے آ گیا, تو نے ایک جواب دینا ہے, اِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا. میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزہ. اس وقت روزے میں آدمی بول نہیں سکتا تھا. آج کتنا کرم ہے کہ ہمیں اجازت ہے, باتیں غیبت نہ کرو, چغلی, جھوٹ, منافقت, لڑائی جھگڑا نہیں, لیکن اجازت ہے. اور اس وقت روزے میں یہ تھا کہ بولنا نہیں. تو حضرت مریم کیا فرمایا, انی نظرت للرحمن صوما. میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی. یہاں سے ایک سبق مل گیا, اگر تمہیں اس دنیا میں کوئی تنگ کرے, چاہے کوئی بہتان, کوئی تہمت والا, وہاں خاموشی کا روزہ, خاموش ہو جائے. من سکت نجا, اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا. اور نوجوانوں, طالب علموں, زندگی میں وقت آتا ہے بعض اوقات مخالفتیں اور بہتان عروج پہ ہوتے ہیں, صبر کرنا, اللہ کا نقد, انعام اور نصرت آتی ہے. خاموش, حسبنا اللہ, حسبنا اللہ, حسبنا اللہ, اللہ کی مدد آتی ہے. فقولی انی نظرت للرحمن صوما. مریم کہہ دینا میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزہ, بس میں نہیں بولوں گی. فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گا. اب حضرت مریم نے کیا کیا, وہ بیٹا جو بغیر باپ کے اللہ نے عطا کیا, اللہ کی مخلوق, بیٹا نہیں اللہ کی مخلوق, اللہ بیٹے اور بیوی سے پاک, کنبے اور قبیلے سے پاک. 25 دسمبر کا پروگرام ہو یا کوئی اور ہو, یہ سب اللہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے. آپ دیکھنا ذرا بات شروع ہو گئی, بس یہ میں بات کرتا ہوں معذرت کے ساتھ, ٹائم ختم ہے. بات یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ سچے مذہب پہ نہیں ہے. توحید کو لے لو, رسالت کو لے لو, 5 نمازوں کو لے لو, رمضان کو لے لو, زکوٰۃ کو لے لو, حج کو لے لو, پہلے توحید ہے. اسلام میں توحید ہے, اللہ اکیلا ہے, کوئی اس کی اولاد نہیں, کوئی بیوی نہیں. اور یہودی کیا کہتے ہیں, عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کا بیٹا ہے. توحید میں کتنا بڑا فرق ہے, سید پہ ہو گئے کافر عزیر علیہ السلام کے بارے میں. اور نصرانی کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں, هو ابن اللہ, لقد کفر الذین قالوا, کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہا ہے. اور مسلمان کو ہے جس کا دعویٰ ہے قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, نہ اس کی کوئی اولاد, نہ وہ کسی کی اولاد, نہ اس کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے, نہ اس کا کنبہ اور قبیلہ ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئی آ گئی ہے. اب اللہ جب بارش ہو, اللہ جب مدد کرے تو کون غریب کر سکتا ہے. قوم کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا. سمجھنا, تو بہت بڑا کام کیا ہے, بھاری کام کیا ہے. کہاں سے بیٹا آ گیا, یا اخت ہارون. بہن ٹھیک نہ ہو تو پہلے اعتراض بھائی پہ ہوتا ہے. اللہ سب کی بہنوں کو نیک بناتا, اللہ سب کی عزتیں محفوظ فرماتا. اپنی عزت محفوظ کرتے ہو تو دوسرے مسلمان کی بیٹی اور بہن کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھو. رب کائنات عزت کو محفوظ فرمائیں گے. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء,
تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، تو کہاں سے بچہ جائے؟ اب یہاں نکتہ سمجھنا، جب بھائی کی بات کی حضرت مریم خاموش، باپ کی بات کی حضرت مریم خاموش، ماں اتنا پیارا رشتہ ہے، رشتے تو سارے پیارے ہیں، جب قوم نے کہا وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، ماں کی بات آئی فاشارت الیہ، فوراً اشارہ کیا اس سے پوچھ لے، میری بات کو سمجھنا، بھائی کے وقت خاموش، باپ کے وقت خاموش، لیکن ماں اتنی پیاری نعمت ہے، ساری پیاری نعمتیں ہیں، جب انہوں نے ماں کا نام لیا نا، وما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں کوئی زانیہ تو نہیں تھی، فاشارت، فوراً بات آ رہی ہے، فوراً اشارت الیہ، آگے حضرت عیسیٰ بچپن میں ہے، بولتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں، ماں باپ کے عیسائیوں کی کہ گود میں انی عبد اللہ بولتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ کتاب دے گا، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنائے گا، اپنے ازل سے بنا دیا ہے، وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ مجھے برکتیں دے گا، دنیا میں ہوں گا تو مبارک، آسمان میں زندہ رہوں گا تو مبارک، قیامت سے پہلے آگے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھوں گا، مبارکا اینما کنت، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروع کریں گے جب موقع ملا، وما علینا الا البلاغ۔